بیٹھے ہیں اور اس رات میں سجائے بیٹھے ہیں جب کائنات کا ذرہ ذرہ ایک وجود کو عروج پر جاتا ہوا دیکھ رہا۔ کائنات کا زمین پر رہنے والا ہی نہیں، عرش پر کھڑے ہوئے نوری فرشتے بھی دیکھ رہے تھے حیرت سے کہ کدھر جا رہے ہیں۔ وہاں نے امکان کے جھوٹے منگتو تم اول آخر کے پھر میں ہو، محیط ہی کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ میں نے شروع میں عرض کی تھی محفل کے آغاز میں، تو قرآن مجید نے 2 جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ سوچئے ذرا، کوئی سیر کر کے آئے، کوئی کسی جگہ کا سفر کر کے آئے تو یا خود سفر نامہ لکھتا ہے یا اس کے دوست احباب لکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک سفر نامہ ہے، سفر نامہ ہے، زمین سے لے کر لا مقام بلکہ اس سے بھی جہاں تخیل بھی نہیں جا سکتا وہاں تک کی سیر کی ہے۔ لیکن سوچئے اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ اس واقعے کی عظمت کا اسی سے اندازہ کر لیں، اسے بیان کون کر رہا ہے؟ کوئی مخلوق میں سے اسے بیان نہیں کر رہا، کوئی بشر اسے بیان نہیں کر رہا، بلکہ رحمان کی ذات خود اسے بیان کر رہا۔ لوگ سفر نامے لکھتے ہیں، چند سالوں کے بعد ایڈیشن نئے آ جاتے ہیں، کتابیں ختم ہو جاتی ہیں، نئے سے نیا سفر نامہ آ جاتا ہے، وہ مٹ جاتے ہیں، لوگوں کی یادوں سے محو ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائے میرے نبی کی سیر پر، وجود دیکھیے کتنا بڑا ہے کہ وہ جدھر بھی جاتا ہے تو رب خود بیان کرتا ہے، اور بیان بھی قرآن میں کر دیا، اور قرآن بھی وہ جو فرمایا قیامت تک ہی نہیں بلکہ حشر کے میدان میں بھی یہی پڑھا جائے گا۔ کتنا ابدی سفر ہے میرے رسول، کتنا لازوال سفر ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کائنات ساری مٹ بھی جائے میرے نبی کے سفر کے تذکرے ختم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ قرآن لازوال کتاب ہے، قرآن کو باقی رہنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب حشر کا میدان سجے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اس وقت رب کہے گا آؤ ذرا میرے محبوب کے کلام کی تلاوت کرو۔ اور فرمایا قاری قرآن کون ہوگا؟ فرمایا جو نبیوں رسولوں میں سب سے بہترین آواز لے کر آنے والا، جس کے آواز کو پرندے بھی رک کر سنتے ہوں، کائنات تھم جاتی ہو، وہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی پرسوز آواز میں قرآن کی تلاوت کریں۔ اور میرے نبی کی کرم نوازیاں دیکھیے، عطائیں دیکھیے۔ فرمایا وہ تو نبی ہیں، کوئی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی ہیں، ظاہر اللہ نے اپنے رسول کو مقام دیا، تو میرے نبی نے کہا میرے امتیوں تم بھی پریشان نہ ہونا، تمہیں بھی وہ شرف دیتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب کی طرف نظر رحمت اٹھی، چشم رحمت اٹھی، فرمایا سنو صرف نبی ہی تلاوت نہیں کرے گا، میرے کلام کی تلاوت میرا ابی بھی کرے گا۔ اس قرآن میں اس واقعہ کا ذکر ہے، اور ایک نہیں 2 جگہ ذکر آتا ہے، اور قرآن کی فصاحت پر قربان جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں معراج کے جانے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن حضرات گرامی ذرا قرآن کھولیے جا کر، ذرا ذہن دوڑائیے کہ کسی سفر کے لیے کیا کیا سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں۔ کون گیا، کہاں سے گیا، کب گیا، کتنی دیر کے لیے گیا، کہاں تک گیا، کیا کرنے گیا، کر پایا یا نہیں کر پایا، کتنے سوالات ہیں۔ رب نے کہا تم جو تشکیک ذہن میں رکھ سکتے ہو، جو تمہارے ذہن وسوسے پیدا کر سکتے ہیں، میں نے ایک آیت کے اندر قیامت تک کے لیے اپنے نبی کی شان کو بیان کر دیا۔ دوڑاؤ ذہن کے گھوڑے، جو چاہے سوال کرو، ایک قرآن کی آیت تمہارے ہر سوال کا جواب دے گی۔ لیکن پہلے قرآن نے ایک شرط لگا دی، پڑھیے گا قرآن کو، قرآن نے ایک لفظ سے آغاز کیا ہے کہ لوگوں تم شک کر سکتے ہو، جو انسان مادی سوچ رکھتا ہے وہ اس پر بڑے وسوسے کا شکار ہوگا، سائنس اس پر بڑی الجھن میں پڑے گی، لیکن ایک لفظ میں قرآن نے سارے وسوسے صاف کر دیے۔ فرمایا سبحان اللہ، سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور پڑھیے
مفسرین کرام کو کہ سبحان کے معنی کیا ہیں. رب نے یہ نہیں کہا کہ میرا حبیب آیا میرے پاس. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چل کر کوہ طور پر آئے. ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. لیکن یہاں باری اپنے حبیب کی ہے. طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے اجرام. اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. کہا وہاں تو وہ خود آئے, ہم نے کلام کیا, کسی کو ہم نے صحیفے دیے. اے حبیب اب آپ کی باری ہے. آپ امام الانبیاء ہیں, قائد الانبیاء ہیں, سالار انبیاء بن کر آئے ہیں. اب آپ نہیں, ہم مشتاق ہیں کہ میرے پاس. حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ جبریل آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. روایات نے حکیم میں ام ہانی کے گھر ساری ایک ہی معنی ایک ہی ہے کہ آرام فرما رہے ہیں. جبریل نے کہا کہ یا اللہ تیرا حبیب تو سویا ہے, اٹھانا کیسے ہے؟ کیونکہ تو نے کہا ہے, قرآن میں تو نے برملا کہا ہے کہ جو آ کر آپ کے حجرے کے باہر آپ کو آوازیں دے رہے تھے, میرے نبی گھر میں آرام فرما رہے تھے. فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ کے حجرے کے باہر سے آپ کو پکار رہے ہیں, اکثرہم لا یاقلون, یہ سارے اکثر ان میں بے وقوف, اکثر عقل والے نہیں. کیونکہ میرے نبی آرام فرما رہے تم ان کو آوازیں دے رہے. ارے جن کی نیند کا احساس رب کر رہا ہے تو جبریل نے کیوں نہیں کرنا؟ پوچھا رب اے باری تعالیٰ کیا میں بھی آواز دے دوں؟ پر میں نہیں, آواز دے کر میرے محبوب کو نہیں اٹھانا. اپنے حوری, اپنے یہ کستوری اور جو کافوری ہونٹ ہیں, میرے محبوب کے طلبوں کو بوسہ دے. میں کافوری ہونٹوں سے بوسہ دو ان آپ کے طلبوں کو. کیوں؟ یہ طلبے عام نہیں ہیں. ارے یہ طلبے زمین پر تو لوگوں نے دیکھے مکے میں چلتے کہ کانٹے بھی بچھائے گئے. لوگوں نے دیکھے طائف کی سرزمین پر کہ حضرت زید کہتے ہیں کہ اتنا لہو بہا کہ نالین مبارک میں پاؤں جم گیا, نکلتا نہیں تھا. ارے تم ان طلبوں کو یہ دیکھ رہے تھے, ارے یہ تو وہ طلبے ہیں کہ ان کو عرش بھی بوسے دینے کو تیار ہے. آج تو عرش بھی بوسے دینے کے لیے اپنی سعادت سمجھے گا. سارے نوری فرشتے دو رویا کی تاروں میں کھڑے ہوں گے. حدیث کے الفاظ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں بیت المقدس سے آسمان کی طرف گیا, جبریل ساتھ ساتھ ہے, سید الملائکہ ہے, روح القدس ہے, روح الامین ہے, رب کا سب سے بڑا نمائندہ ہے فرشتوں میں. وہ میرے نبی کا دربان بن کے آگے آگے جا رہا ہے. شان اور جلال تو دیکھیے میرے نبی کی کہ جبریل لگام پکڑے آگے جا رہا ہے. میں پہلا آسمان آیا تو جبریل نے دستک دی, آواز آئی کون؟ کہا جبریل ہوں. کہا کدھر سے, کہاں جانا ہے؟ کہا آگے جانا ہے. کہ ساتھ کون ہے؟ علماء نے یہاں پر بڑی نکتے اٹھائے. وہ کہتے جبریل تو روز آتا ہے. جبریل بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. جبریل تو جب سے پیدا ہوا ہے, جب سے رسالت کا منصب اللہ نے فائز کیا ہے رسولوں کو, وہ تو وہی لے کر آ رہا ہے. وہ تو لمحوں میں پہنچتا ہے. آج کیا بات ہے کہ آسمان کا فرشتہ دروازہ بند کر کے کھڑا ہے اور جبریل کو, سید الملائکہ کو, اپنے سردار کو پوچھ رہا ہے کون ہو؟ کہا جبریل ہوں. کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوچھنے والے نے فوراً کہا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ کیا خوبصورت کہا, عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا. عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. کہا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ تو جبریل نے کہا نہیں, آج رب نے خود پیغام بھیج کر بلایا ہے. جب یہ کہا تو پہلے آسمان کا دروازہ کھلا. میرے سرکار فرماتے جب میں اندر داخل ہوا تو وہ نوری فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں, پوچھئے کسی بھی عالم سے, کسی بھی مسلک کی علماء کے پاس چلے جائیے, جب سے ان کو تخلیق کیا ہے یا فلون ما یؤمرون, جو حکم ملا وہی کر رہے ہیں, اپنی مرضی نہیں کرتے. اور کیا کرتے ہیں؟ کوئی قیام میں کھڑا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, کوئی رکوع میں کر رہا ہے, کوئی سجدے میں پڑا ہے,
اور روایت کہتی قیامت آ جائے گی وہ اسی حالت میں رب کی حمد کرتے رہے. حضرت آدم کی تقریب پر اعتراض کیا تھا انہوں نے، کیوں بنانے لگا ہے نحنو نقدس، کہ ہم تیری بات تسبیح بھی بیان کرتے تیری حمد بھی کرتے ہیں. فرشتوں نے اعلان کیا تھا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر لمحہ تیری تعریف کرتے ہیں. وہ سارے فرشتے جو جب سے پیدا ہوئے تھے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے. میرے سرکار نے فرمایا جب میں پہلے آسمان پر گیا تو جتنے فرشتے تھے سارے دو رویا قطاریں باندھ کر کھڑے تھے اور سب کے سب مجھ پر درود پڑھ رہے تھے. اہلاً و سہلاً مرحبا کی صدائیں کیا. رب نے کہا تمہاری آج عبادت ساری موقوف، میری حمد ساری آج رک جائے گی. آج تعریف ہوگی تو میرے یار کی تعریف، آج ذکر ہوگا تو میرے محبوب کا ذکر ہوگا. دنیا کو پتہ چل جائے ارے لوگ اپنے محبوب کو بلاتے ہیں تو بڑے استقبال کرتے ہیں، آج تو رب کا حبیب جا رہا ہے، آج تو کائنات کے مالک نے اپنے حبیب کو خود بلایا ہے. کتنا سجایا کتنا سجایا ہو. فرشتے دو رویا قطاریں باندھ کر میرے نبی پر درود و سلام پیش کر رہے ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا کی صدائیں. یہ تو آسمان پر فرشتے ہیں، زمین پر بھی نہیں ہوا. فرمایا میں جب بیت المقدس پہنچا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے. فرمایا میں براق سے نیچے اترا، اس نے براق کو پتھر سے باندھ دیا، کہا اندر تشریف لائیے. میرے سرکار کہتے جب میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی یا رسول آئے تھے میرے سرکار نے فرمایا سارے سامنے کھڑے، سارے کھڑے تھے، استقبال کر رہے تھے. سب صفے باندھ کر کھڑے ہیں جیسے ابھی نماز کا انتظار ہو، امام آنے والا ہے. فرمایا روایت میں کہ میکائیل علیہ السلام نے اذان دی، جبریل نے تکبیر کہی تو اب سارے دیکھ رہے ہیں امامت کون کرے گا. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ محفل سجی آپ کے لیے، آج کی محفل تو آپ کے لیے سجی ہے. بتانا یہ ہے کہ کوئی پہلے آ گیا کوئی جب بھی آیا ہو، یہ سارے کے سارے آپ کے مقتدی ہیں، امام آپ ہی کے. نماز اسرا میں تھا یہی صرف ایام مانا ہے اول آخر، کہ دست بستہ پیچھے کھڑے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. حضرت نے کہا تھا کہ جو پہلے آ کر حکومتیں کر چکے ہیں، نبوت کے اعلان کر چکے، آج سارے ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں کہ امام الانبیاء تشریف لے آئے. زمین پر بھی میرے نبی کی عظمت کے ڈنکے بجے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے. اور روایت کیا کہتی ہیں جب آپ بیت المعمور پر پہنچے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، فرمایا وہاں سب کو اکٹھا کر دیا. فرمایا میں نے 2 رکعت نفل وہاں بھی نماز پڑھی. فرشتوں کی نماز کی امامت بھی کی ہے، نبیوں کی نماز کی امامت بھی کی ہے. بتا دیا لوگوں میں وہ امام ہوں، کوئی حاضر ہو یا جا چکا ہو، وہ زندہ ہو یا دنیا سے زندگی بسر کر کے قبر میں جا چکا ہو، سب کا امام اب میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے. اب میں آ گیا ہوں تو امامت میری ہے. اس شان اور درج سے اعلیٰ حضرت نے تو کیا قصیدے میں منظر کھینچے ہیں. کبھی پڑھیے بیٹھ کر اور سمجھ کر پڑھیے، آپ کو پورا معراج کا واقعہ ایک عشق کی داستان نظر آتی ہے، محبت کی داستان ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل آئے، مجھے اٹھایا تو میں نے پوچھا جبریل کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آج آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. فرمایا اٹھے تو حتیم میں وہیں پر فرمایا فرشتے ساتھ تھے، جبریل کے اکیلا نہیں آیا تھا. فرمایا وہاں پر مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا اور اندر کو ہر طرح کے بوجھ سے پاک کر دیا اور انوارات جتنے تھے وہ سینے میں بھر دیے اور اس کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے تیار کر. میں جنت سے اس لباس کو لے کر سب تیاری کی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دولہا بن کر نکلے ہیں، شب اسرا کے دولہا پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے وہی منظر ذہن میں رکھا تھا کہ دولہا بن کر جب سوار ہوئے ہوں گے، سوچئے ذرا میرے نبی کی حسن کی تو تاب چاند سورج کیا لا سکتے ہیں، اور جب آپ پوری تیاری کے ساتھ نکلے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا. کائنات کا ہر وجود میرے سرکار کی طرف متوجہ ہوگا
کہ ان سا حسین، تو اس لیے تو رات 27ویں ہے۔ علماء کہتے ہیں اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ چاند کو کہا نکل جاؤ، چھپا لو چہرہ اپنا، کہ کل یہ نہ کہنا کہ میں حسین زیارہ تھا۔ حضرت جابر نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں نے بلایا حبیب یمنی کو کہ آپ سے مقابلہ کرنا ہے، سارا مکہ اکٹھا ہو گیا کہ کالب کو بلایا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے ہیں، یہ جواب نہیں دے پائیں گے، سارا مکہ بیٹھا ہے۔ حضرت جابر فرماتے سرکار کو پیغام کیا گیا کہ آپ تشریف لائیں۔ میرے سرکار گھر سے نکلے، کیسے نکلے؟ فرمایا سرخ رنگ کا جبہ پہنا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا، میرے سرکار کاشانہ نبوت سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں آپ کی سج دج ایسی تھی کہ کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی بدوحا کے چہرے کو دیکھتا۔ تو ساتھی نے پوچھا پھر جابر سچ بتانا کہ حسین کون تھا؟ حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی ذات کی قسم میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی حسین، چاند بھی برائیں دے رہا تھا، ان کے چہرے پر نثار ہو رہا تھا۔ آج تو سب کو، اور یہ ہمارا ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرا نور تخلیق کی اور پھر میرے نور سے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ یہ چاند بھی تو میرے سرکار کی خیرات لے کر نکلا، یہ چاند ستارے بھی اگر روشنیاں ملی ہیں تو در مصطفیٰ سے ملی ہیں، صدقہ اتارا گیا ہے تو چاند میں چمک آئی ہے، ورنہ اس کی حیثیت تو اتنی ہے کہ نبی ایک انگلی اٹھائے تو زمین پر آئے۔ یہ تو نبوت کے اعلان کے بعد کی بات ہے۔ پوچھئے ذرا بچپن میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا۔ فرمایا آپ آرام فرمائیں، چند دنوں کی میرے سرکار ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ہاتھ چلتا ہے، انگلی اٹھی ہے تو دیکھا آسمان کی طرف، جدھر جدھر میرے سرکار کی انگلی جاری چاند ساتھ ساتھ رقص کر رہا۔ کیوں؟ کائنات کو پیدا ہی اسی وجود کے لیے کی گئی، اسی لیے تو کہا تھا کہ اے حبیب میری دلیل چاند سورج ستارے نہیں ہیں، مظاہر قدرت ضرور ہیں، لیکن میری برہان اگر کوئی ہے تو تیرا وجود ہے۔ آپ کا وجود دلیل بن کر آیا ہے، اور دلیل کو تمام نظارے کرانے ضروری تھے۔ سارے نبیوں نے کہا تھا اللہ ایک ہے، لیکن کہا حبیب اگر آپ بھی ایسے کہتے کہ اللہ ایک ہے، حشر میں دیکھیں گے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکا خدا ہے کہ نہیں، آؤ کوئی تو ایک ایسا صادق سچا ہو جس کی زبان پر سارے تسلیم کر لیں، جو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آئے اور کہے کہ لوگوں باقیوں نے تو کہا تھا سن کر کہ خدا ہے، میں آج دیکھ کر آیا ہوں خدا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ خدا کو دیکھا؟ فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ کیسا دیکھا؟ فرمایا احسن صورت میں دیکھا۔ حدیث کے الفاظ ہے جب آپ قریب گئے، قرب خدا میں پہنچے، حضور قدس میں پہنچے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاصلے دائیں بائیں شرق غرب ختم ہو گیا، تو مجھے احساس ہوا اکیلا ہوں، تو آواز آئی اے محمد آگے آ جائیے، اور قریب آ جائیے، اور قریب آ جائیے، اور اس قربت کا ذکر قرآن خود بیان کر، کسی نے نہیں بیان کیا، جبریل پیچھے رہ گیا۔ سدرہ سے آگے کہا ایک بال برابر بھی گیا تو جل جاؤں گا، انوارات کی تجلیاں اتنی ہیں میں نہیں جا سکتا۔ اے پیارے حبیب آج آپ کے آگے جانے کی بات۔ جہاں رومان ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں رکھ کر پھینکا گیا آگ میں، آگ کو چھالا گیا تو جبریل بھاگے ہوئے آئے، حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتائیے، میں سید الملائکہ ہوں، مجھے حکم ملا تو میں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے سے پہلے تھام لیا، میرے میں طاقت ہے، قوت ہے، عرش سے لمحوں میں زمین پر آتا ہوں، حکم کیجیے حاجت ہے۔ کہا حاجت تو ہے لیکن جس سے ہے وہ آج دیکھ رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہے۔ یہ توحید کا علمبردار وجود بول رہا تھا ابراہیم علیہ السلام، حاجت بندہ ہوں لیکن جس سے ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو پیچھے ہٹ جا۔ فرمایا جب میرے سرکار پہنچے سدرۃ المنتہا پر، جبریل رک گیا تو میرے سرکار نے مسکرا کر دیکھا کہ میرے دادا سے کہا تھا کہ حاجت ہے، اے جبریل آج تو بتا تیری حاجت کیا ہے، آج تو بتا تیری حاجت کیا ہے۔
کیا کہا جبریل نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک عرض ہے جو بارگاہ الہی میں پیش کر دیجیے، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میرے پروں کے اوپر سے گزرے، میں اپنے پر بچھاؤں اس سے آپ کی امت گزرے۔ سوچئے ہم گناہ گاروں کو یہ شرف کس کے صدقے مل رہا؟ ہمیں تو کوئی منہ لگانے کے قابل بھی ہم نہیں تھے، کون لگاتا ہمیں منہ؟ ہمارے اعمال تو اس قابل اور لائق نہیں کہ خدا کے حضور پیش بھی ہو سکے، ہمارے اعمال تو اس قابل بھی نہیں کہ ہم آئینے میں اپنا بھی چہرہ دے سکیں۔ اگر رحمتیں ہمیں خدا کی بارگاہ میں سرخرو کریں گی تو میرے نبی کے صدقے سے کریں۔ کملی والے کی فرمایا قرب الہی میں پہنچا تو آپ نے فرمایا رب نے اپنا ہاتھ، وہ ید اللہ والا ہاتھ، فرمایا اپنا نوری ہاتھ، رحمتوں والا ہاتھ، فرمایا میرے کاندھے پر رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے کیا کیا؟ اب میرے سرکار بیان کر رہے ہیں 30 کے قریب صحابہ اکرام راوی ہیں اس معراج کے واقعے، 30 کے قریب، اور یہ واقعہ ایک ہی جگہ اکٹھا نہیں آیا، مختلف آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اپنے خطبات میں اس کو بیان کیا، مختلف مجالس میں بیان کیا ہے، مختلف ادوار میں بیان کیا ہے۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب وہ رحمتوں والا ہاتھ کندھے پر آیا تو فرمایا میں نے اپنا سر سجدے میں رکھا۔ میرے نبی سے جبریل آئے تھے پوچھنے، انسانی لباس میں، حدیث جبریل ہے، حضرت عمر اس کے راوی ہیں، اور اس میں لمبے سوالات کی، اس میں ایک سوال اس کا یہ تھا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو میرے نبی نے جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو یوں اللہ کی عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تیرے اندر یہ طاقت نہیں تو اس یقین سے کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی انسانی آنکھ رب کا دیدار احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی انسانی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ یوں عبادت کر کہ جیسے تو دیکھ رہا ہے؟ معراج میں آپ کے اس قول کی صداقت بھی بیان کر دی کہ نبی نے جو کہا ہے وہ غلط نہیں کہا، کوئی بھی نہیں رب کو دیکھ سکتا۔ فرمایا آج معراج کی رات سامنے رب تھا اور میرا سر سجدے میں، معبود سامنے تھا، عابد سجدے میں تھا، اور بتانا یہ تھا لوگوں تم زمین پر سجدے کرتے ہو، سر اٹھانے کی جلدی ہوتی ہے، تمہارے سجدے بعد میں سر زمین پر لگتا ہے، تمہیں اٹھانے کی فکر پہلے ہوتی ہے۔ آج ایک ایسا سجدہ ہوا ہے کہ خالق سامنے ہے، مخلوق کا سب سے نمائندہ اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کتنی دیر کیا؟ فرمایا وقت کا کوئی تعین نہیں، کوئی تعین نہیں۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا میں نے سر نہیں اٹھایا، میرا رب پکارا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے سر کو اٹھائیے۔ یہ سجدے کی معراج ہے، یہ سجدے کی معراج ہے۔ سجدے کی لذت یہ ہے کہ جس کے لیے رکھا ہے وہ خود کہے اٹھاؤ، اور یہ میرے نبی کو عروج حاصل ہوا ہے، یہ کمال میرے نبی کا ہے، کسی اور کو نہیں ملا۔ فرمایا ارفع راسک یا محمد، اٹھائیے سر کو۔ صرف یہی نہیں کہ سر اٹھائیے، پھر رب کی انوارات کی اور رب کے کرم کی انتہا ہوئی۔ فرمایا یا اے پیارے جو مانگیں گے عطا کریں گے، جس کی شفاعت کریں گے ہم قبول کریں گے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ پھر وہاں کیا مانگا؟ تو میرے سرکار نے کہا میں نے ایک ہی سوال کیا، یا رب میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا۔ میرے رسول دنیا میں آئے، حضرت صفیہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، وہ فرماتی میں نے جب ہاتھوں میں لیا تو آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ دعا مانگتے ہوئے میرے نبی آئے، جب دنیا سے گئے حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے جو آپ کو لحد میں اتار رہے تھے، کہتے لٹا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب بند کرنی تھی لحد، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے لب ہل رہے ہیں۔ حضرت فضل کہتے میں نے قریب کان کیے تو آواز آ رہی تھی یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ارے وہ نبی جو دنیا میں آئے امتی کو یاد کرے، وہ دنیا سے آنکھ بند کرے تو امت کو یاد کرے، وہ حضور ناز میں پہنچے تو امت کو یاد کرے، پھر ہم پر کتنا لازم ہے کہ لمحہ لمحہ اس نبی کا تذکرہ۔ ہمارا تو سانس سانس رک کر مرہون منت ہے،
تو ایک سانس بھی ان کی یاد کے بغیر لیں تو یہی تو کفر ہو جائے گا. کیوں؟ ارے جو نبی کہا تھا یہی لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. ارے لمحہ لمحہ امت کو یاد کیا جا رہا ہے. وہ معراج کی رب حضور قدس میں پہنچ کر بھی علماء لکھتے ہیں بڑی خوبصورت بات کہی کہ میرے نبی کا کمال یہ ہے، شان یہ ہے کہ اس حضور قدس میں جا کر بھی اپنے وجود کو سلامت رکھ کر واپس آ گئے. واپس آ گئے، وہیں پر گم نہیں ہو گیا ان کا وجود کو برقرار بھی رکھا. اور قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا، عبد کے لفظ سے ذکر کیا ہے. اور مفسرین کہتے ہیں عبد جسم اور روح کے ملاپ کا نام ہے. اگر جسم ظاہری مادی وجود نہ ہو تو عبد نہیں ہوتا، وہ صرف روح ہے. اور روح تو کہیں بھی جا سکتی ہے. میرے نبی اپنے اس جسم کے ساتھ وہاں گئے ہیں جہاں کوئی خیال بھی نہیں جا سکتا ہے. اس مقام پر پہنچے، اس قرب میں پہنچے. یہ رات وہ رات ہے جب سب سے بڑی عظمت میرے سرکار کو ملی ہے، شان میرے سرکار کو ملی ہے. علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت ایک نقطہ یہاں سے نکالا تھا. اس نے کہا تھا سبق ملا یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں گردوں. ارے بشر ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، اگر عروج چاہتے ہو تو خیر البشر کے پیچھے پیچھے آتے چلو، خیر البشر کے قدموں کے پر چلتے ہوئے آؤ. یہ سارا عالم تمہارے قدموں کو بوسے دے گا. نہیں یقین تو صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے. کچھ نہیں تھا دنیا کا ان کے پاس، لیکن ملائکہ بھی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ابو بکر ہیں، رب ان کو سلام کہہ رہا ہے. میں عرش سے رب کا سلام ان کے لیے لے کر آیا ہوں. کتنی شان ہے. اور آج کی رات یہ بھی ذہن میں رکھیے یہ میرے نبی کے عروج کی بھی رات ہے اور تاجدار صداقت کی صداقت کی بھی رات. سیدنا ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب اسی سے ملا تھا. کہا جا کر جب آپ نے واقعہ سنایا تو چند کافر دوڑے گئے ابو بکر کے پاس کہ آج یاری توڑنے کا موقع آ گیا، آج یاری میں فرق ڈالنے کا موقع ہے. جا کر کہا ابو بکر تمہارے دوست عجیب باتیں کر رہے ہیں. کیا کہا؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات جہاں سے اٹھا بیت المقدس گیا، ساری کائنات کی سیر کی، واپس بھی آ گیا اور جہاں لمحہ بھی نہیں گزرا. ابو بکر صدیق نے کہا وہ کہہ رہے ہیں؟ کہا جی بالکل وہی کہہ رہے ہیں. اور میں تصدیق کرتا ہوں وہ سچ کہہ رہے ہیں. لوگوں نے ان میں سے ایک نے کہا ابو بکر تو بڑا حکیم ہے، جس سے تو ہم فیصلے لیتے ہیں، بڑا عقل مند ہے پورے مکے میں، کیا تو مانتا ہے اس بات کو؟ تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا لوگوں یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، وہ اس سے بھی بڑی بات کہیں تو ابو بکر ماننے کو، اس سے بھی بڑی بات کہیں تو ابو بکر ماننے کو تیار ہے. یہ ہے ایمان. معراج نے لائن کھینچ دی ہے، مانو تو ابو بکر کی صف میں آؤ گے، نہ مانو گے تو ابو جہل کی صف میں چلے جاؤ. کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے. مانو میرے مصطفیٰ کی شان کو. اس ظاہری وجود سے گئے ہیں، ابو بکر کے صف میں آ جاؤ گے، اس صف میں جس میں میرے نبی کا یار کھڑا ہے، میرے نبی کا پیارا کھڑا ہے. اس صف میں آؤ گے تو پھر تم نجات پا جاؤ گے. اور اگر میرے نبی کے معراج کو کہیں وسوسوں میں کھو دیا تو پھر تمہارا کچھ نہیں بچے گا. آئیے اپنے دل و جان سے اپنی نبی کی عظمتوں کا اعتراف کریں. ساری شانیں میرے نبی کی، ساری عظمتیں میرے نبی کی، ساری رفتیں. قرآن مجید میں یہاں بڑی خوبصورت بات کی سورہ نجم میں قرآن کہا نا فَدَرَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. وہ پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب آیا. یہاں ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں سرکار نے آگے کیا بڑھنا تھا، اصل میں ادھر سے ہی بڑھوتی ہوتی کہا اصل میں ادھر سے ہی قدم اٹھ رہے. آج قربت ادھر سے ہو رہی تھی، سرکار تو وہاں کھڑے تھے اور قربتیں ادھر سے ہو رہی تھی. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ دونوں ہی بڑے ہیں. اور کتنے بڑے؟ قرآن نے کہا جیسے کمان کے دو سرے ہوں. لیکن قرآن کو بھی یہاں پر بھی بات کہا مزہ نہیں ہے. او ادنا، ارے تم کیا جانو، ہم تو اس سے بھی قریب چلے. مبالغے کا صیغہ استعمال. او ادنا، قربت کی انتہا بتا دی. جب اس قربت میں گئے تو قرآن نے اگلی آیت میں کیا کہا ہے؟ وہ کمال ہے.
फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अरे तुम तराजू लेकर बैठ जाते हो, नबी का इल्म कितना है। तुम तराजू लेकर बैठ जाते हो, नबी का मुकाम कितना है। तुम नापने लगते हो, नबी की शान कितनी है। अरे सारे अकल वालों आओ इस आयत का तर्जमा देखो। कुरान ने कहा फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, जो हमने चाहा अपने बंदे को दिया, जो हमने चाहा। और रब की चाहत क्या है, वो एक कुन कहे तो पूरी कायनात पैदा कर देता। एक लफ्ज़े कुन से कायनात को पैदा कर देता है। उसकी चाहत का कौन अंदाजा कर सकता है। मैं तो हमने चाह दिया, तुम कौन होते दरमियान में आने। हमने तो जिब्रील भी नहीं आने दिया, ये कुछ देने के लिए हमने जिब्रील भी नहीं आने दिया। हमने ज़कात का हुक्म जिब्रील के हाथ भेजा, हमने रोजे का हुक्म जिब्रील के हाथ भेजा, हमने हज का हुक्म जिब्रील के हाथ भेजा, हमने विरासत के मसाइल जिब्रील के हाथ भेजे, हमने हलाल और हराम के मसाइल जिब्रील के हाथ भेजे। लेकिन यहाँ जो शान देनी थी जिब्रील को हाय नहीं होने दिया। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, जो हमने चाहा दे दिया। अब लगाते फिर अंदाजे क्या दे सकता है रब। अगर तो रब महदूद है तो फिर तुम मान लो, अगर रब को महदूद जानोगे तो शिर्क हो जाएगा, और लामहदूद जानोगे तो फिर उसे नाप सकते नहीं। तो क्या बता दिया, अरे मेरी शान लामहदूद है तो मेरे महबूब का मुकाम भी लामहदूद। वो अजमतें हैं मेरे सरकार की। कोशिश की हमने कि मिल बैठे जिक्र रसूल करें, अपने नबी की बारगाह में अपनी